بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سلسلہ تذکرہ انبیاء میں سے آج ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حاران بن طارق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ سب سفروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، چنانچہ آپ مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور شاہی مصر آپ پر اس طرح مہربان تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کے پاس بھی مال و دولت اور مویشیوں کی بے حد کثرت تھی، حتیٰ کہ جب مصر کا علاقہ آپ دونوں بزرگوں کے جانوروں کے لیے تنگ پڑ گیا تو آپ باہمی رضامندی سے اردن کے علاقے سدوم میں اپنے مال مویشی کو لے کر چلے گئے تھے۔ اہل سدوم بے حد بد اخلاق، شرم و حیا کی ہر چادر اتار دی ہوئی تھی، اخلاقی انحطاط اور گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، کسی برائی کے ارتکاب سے نہ شرماتے اور ہر گناہ سرے عام بڑی ڈٹائی اور دھڑلے سے کرتے تھے۔ ان کی محفلیں گناہوں کے اڈے بنے ہوئے تھے، سب مل کر گناہ کرتے اور ایک دوسرے کو داد دیتے تھے۔ یہ لوگ شہر کے دروازوں پر بیٹھ جاتے اور باہر سے آنے والے مسافروں اور تاجروں کو ایک انوکھے طریقے سے لوٹتے، وہ یوں کہ سب لوگ اس کے مال کے گرد اسے دیکھنے کے بہانے جمع ہو جاتے تھے، پھر ہر شخص ایک ایک چیز اٹھاتا اور لے کر چلتا بنتا، حتیٰ کہ اس تاجر اور مسافر کے سامان میں ایک انکا نہ چھوڑتے تھے، اور اس مسافر یا تاجر کے پاس ایک تھیلا یا پھوٹی کوڑی بھی نہ رہ جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ پریشان بیٹھا اپنے مال کی بربادی پر آنسو بہانے لگتا۔ اب یہ عیار اور شاطر لوگ اسے مزید بے وقوف بنانے کے لیے ایک ایک کر کے آنے لگتے، چنانچہ ایک آ کر کوئی ایک آدھ شے دکھلا کر کہتا کہ بھائی پریشان مت ہو، میں تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ میرے پاس تمہاری یہ ایک دو چیزیں ہیں، چلو تم وہ لے لو تاکہ تمہارے نقصان کی کچھ تو تلافی ہو۔ وہ آدمی زچ ہو کر کہتا، میں نے یہ ایک دو چیزیں لے کر کیا کرنی ہیں، انہیں تم ہی اپنے پاس رکھو، میں تو بالکل برباد ہو گیا ہوں۔ یوں وہ آدمی یہ مال بخشوا کر پیسہ ہضم کھیل ختم کا مصداق بن کر 9 2 11 ہو جاتا۔ غرض اس گفتگو کے بعد دوسرا آتا، وہ بھی ایسے ہی سوال جواب کر کے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا اور بالآخر اس کے منہ سے کہلوا کر جو ایک دو چیزیں وہ بظاہر دکھلانے کو لایا تھا لے کر رفو چکر ہو جاتا تھا۔ یوں یہ لوگ اس سے اس کا سارا ہی مال لوٹ لیتے اور وہ غریب اتنے متعدد لوگوں کے ہاتھوں میں بکھر جانے کی وجہ سے اپنے مال کو گنوا بیٹھتا۔ اسی بات کو قرآن مقدس نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ راستہ لوٹ لیتے تھے۔ یہ لوگ کس قدر بد کردار، سیاہکار، جرائم پیشہ، حرام خور، ظالم، گناہوں میں غرق اور جفا پیشہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لعازر کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر لینے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سارا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لعازر کو پکڑ کر کہنے لگا، اگر یہ خون تیرے بدن میں رہتا تو نہ جانے تجھے کس بیماری میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے تمہارا سر پھاڑا ہے اور یہ خون نکال دیا ہے اور تیرا بھلا کیا ہے، لاؤ مجھے اس تعاون کا معاوضہ دو۔ حضرت سارہ کا خادم دنگ رہ گیا کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری، بحث تکرار شروع ہوگی۔ طے ہوا کہ قاضی کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ مانگتے ہیں، لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ قاضی نے جو فیصلہ کیا اس سے وہ خادم ہکا بکا رہ گیا، وہ یہ کہ واقعی اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو اس میں تیرا نقصان تھا، اس لیے تمہیں اس سدومی کو معاوضہ کے طور پر کچھ دینا ہوگا۔ اس خادم نے یہ الٹی گنگا بہتے دیکھ کر قاضی اور اس سدومی دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ایک پتھر اٹھا کر قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ بہ نکلا، اور پھر بڑے اطمینان سے کہا کہ تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر میں نے جو تیرا بھلا کیا ہے اس کا معاوضہ تم اس سدومی کو دے دینا، جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کا پورا قصہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ متعدد صورتوں میں قرآن مقدس کے اندر مذکور ہے۔ قرآن مجید میں مذکور اس تمام قصے کو مختصر انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قوم لوط بے حد بگڑی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ تو انہوں نے گناہوں کی دنیا میں ایک ایسے گناہ کو متعارف کروا دیا جس کو اس سے پہلے زمانہ نہ جانتا تھا، وہ یہ کہ لوگ اپنی شہوت کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، پھر یہ گناہ کرتے بھی علل اعلان تھے، اور ایسا کرنے میں
کوئی عیب یا برائی تک نہ سمجھتے اور نہ اسے باعث آر سمجھتے تھے، نہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ، نہ اس کے گناہ ہونے کا احساس، گویا کہ اس گناہ کی بابت ان کے ضمیر مردہ اور عقلیں زنگ خوردہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس انوکھی مجرم قوم کو ان خباثتوں اور بے حیائیوں پر از حد ملامت کی، سمجھایا، واعظ و نصیحت سے کام لیا، اس گناہ کے اثرات بد کو ان پر واضح کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں رب کے انتقام اور پکڑ سے ڈرایا۔ مگر ان ظالموں نے کسی بات، واعظ و نصیحت اور وعدہ و وعید پر کان نہ دھرے، بلکہ الٹا آپ کو ڈرانے دھمکانے پر اتر آئے، کبھی سنسار کر دینے کی تو کبھی دیس نکالا دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا حضرت لوط علیہ السلام کو ڈر تھا، اور وہ یہ کہ وہ فرشتے آن پہنچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آ رہے تھے، اور وہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق کی بشارت دی، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے خوبصورت نوجوان لڑکوں کا روپ دھارا ہوا تھا۔ ان کے آنے کی خبر سنتے ہی وہ سب باولے کتوں کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر ٹوٹ پڑے، اور صاف بے حیائی سے ان لڑکوں کو حوالے کر دینے کا مطالبہ کر دیا تاکہ ان سے بھی شہوت اور ہوس کی آگ بجھائیں۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ بے حیائی میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ مجھے میرے مہمانوں میں رسوا کرنے لگو۔ کیا تمہارے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں؟ مگر وہ اپنی خباثتوں سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تب نہایت دلگیر ہو کر آپ نے فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کر قوم سے کہا، کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا کوئی اور آسرا ہوتا تو میں اس کا سہارا لے کر تم سے خوب مقابلہ کرتا، اور جس سزا اور رسوائی کے تم مستحق ہو اس تک تمہیں پہنچا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس وقت تک بھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ مہمانوں کی بھیس میں آنے والے یہ خوبرو نوجوان دراصل رب کے فرستادہ فرشتے ہیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ فرشتے حقیقت سے پردہ اٹھائیں، چنانچہ کہنے لگے، دل تھام کے رکھیے، کچھ ہونے والا نہیں، نہ آپ رسوا ہوں گے اور نہ قوم اپنے بد ارادوں میں کامیاب ہو پائے گی، کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم ان بد کرداروں کی انوکھی بد کرداری پر انہیں عبرت ناک سزا دینے آئے ہیں۔ ادھر اپنے انجام سے بے خبر قوم نے جو ابھی تک نفس کے ہاتھوں بے قابو اور ہوس میں اندھی ہو چکی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر حلہ بول دیا تو رب تعالیٰ نے ان کی آنکھیں مٹا دی اور بصارت چھین لی۔ اب ایک بھگدڑ مچ گئی، زبردست چیخو پکار شروع ہو گئی، قوم بے حد گھبرا اٹھی اور کچھ دکھائی اور بجھائی نہ دے رہا تھا۔ دل تو اندھے تھے مگر اب ظاہری بینائی سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ہر شخص دیوانہ وار ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا، سب اندھے تھے، اس لیے بے تحاشا دھکم پیل کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانے پر رستہ نہ مل رہا تھا۔ یہ لوگ اس گمراہی میں سرگرداں تھے کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی 2 بیٹیوں اور زوجہ کو ان نامرادوں کی بستی سے باہر نکالا، اور ساتھ ہی رب کا حکم بھی سنا دیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا اور ادھر کو چلتے رہیے جہاں جا پہنچنے کا حکم ملا ہے۔ سب نے حکم خدا کے آگے سر تسلیم خم کیا، مگر آپ کی اہلیہ نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور یہ دیکھنے کے لیے بستی کی طرف منہ کیا کہ دیکھے کہ اس انوکھی مجرم قوم کو اپنے برے اعمال کے بدلے میں کیا نتیجہ ملتا ہے۔ دراصل اس کا قلبی رجحان اپنی قوم کی طرف تھا اور اس نے قومی حمیت کو حضرت لوط علیہ السلام کی اطاعت پر ترجیح دی۔ وہ کافرہ اور دائرہ ایمان سے خارج ہو چکی تھی، چنانچہ اس قلبی وابستگی کا خمیازہ اسے بھی بھگتنا پڑا کہ جو عذاب اس قوم پر ہوا اس میں سے اس خاتون کو بھی حصہ ملا۔ خدا نے ان بد کرداروں پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی اور ان کو یہ سزا دی کہ ان کی بستیوں کو الٹ کر دیا اور اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، بحر میت جو آج کل بحر لوط اور بحیرہ لوط کے نام سے معروف ہے، اس واقعہ سے قبل اس کا وجود نہ تھا، بلکہ سدوم اور آمورہ کی بستیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ سمندر اس وقت وجود میں آیا جب زبردست زلزلوں نے ان بستیوں کو تہ و بالا کر کے ان کا تختہ اٹھ دیا تھا، اور یہ بستیاں سطح زمین سے تقریباً 400 میٹر تک نیچے چلی گئی تھی۔ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران ہونے والی کھدائیوں اور سامنے آنے والی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بحر مردار کے کنارے قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں، جن کے کھنڈر اور آثار اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔
قوم لوط کا یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے، جیسا کہ سورہ آراف میں بھی ہے، سورہ ہود میں، سورہ حجر میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ نمل میں، اور اس کے علاوہ سورہ تحریم میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین متین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ مثبت معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔